لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ، ابو القاسم محمد۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، لکھنؤ کی سرزمین سے ناز افشاں رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم۔ اور جیسا کہ میں نے یہ اس عشرے میں پہلی تاریخ سے مسلسل میں کہتی چلی آئی ہوں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ مجلسیں جو آپ لوگوں تک گھر گھر پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ بامبے سے SNL چینل ہو، مولانا عباس صاحب کا، وفا عباس صاحب کا، اور چاہے یہ لکھنؤ کا P5 ورلڈ چینل ہو، یا اور بھی جو سارے چینل ہمارے پروگرامز کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آج اس فرش عزا سے ان سب کے لیے دعا ہے۔ لیکن ایک آپ لوگوں سے بھی گزارش التجا ہے کہ مولا کی کچھ خدمت تو ٹھیک طرح سے ہو نہیں پائی، کر نہیں پائے۔ کل میں نے پڑھا تھا نا کہ سب مومن کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ اس حساب سے جو مہمان نوازی ہوتی ہے وہ نہیں کر پائے، اور مجھے تو واقعی بڑی خلا لگ رہی ہے کہ جتنا کچھ چاہ رہے تھے، بہت کچھ لے کے چلے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی خاص ہیں جو آپ لوگوں تک جانا چاہیے، وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائیں اتنی مجلس میں۔ تو میں ایک گزارش یہ کروں گی، جو میرا اپنا چینل ہے ناز افشاں رضوی، میں بتاتی ہوں کہ اس مجلس میں جو مجلسیں آپ سن رہی ہیں نیٹ پر، اسی کے نیچے وہ صحیح اسپیلنگ لکھی ہوئی ہے، اس اسپیلنگ سے اگر آپ کھولیں گے تو ناز افشاں رضوی نام کا چینل کھلے گا۔ وہاں پر میری مسلسل کوششیں رہتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں جس کی عوام الناس کو ضرورت ہے اور بی بی نے ہم تک پہنچائی ہیں، وہ آپ کی امانت سمجھ کے میں اس میں ڈالتی رہتی ہوں۔ ابھی بھی اتنی قیمتی باتیں جو یہاں پر ہم نہیں کہہ پائے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو وہاں پر انشاءاللہ ملے گا۔
جس کو پروردگار عالم یہ توفیق دے، اور جس کے اتنے عشرے میں جو غذائے روح سے پر ہو گیا ہو۔ ایمان تو سب کے پاس تھا، اگر میری اتنی سی کوشش سے اگر کسی کو بھی ذرہ برابر بھی ایمان میں کسی بھی بچے میں یا بڑے میں کسی میں بھی ایمان میں مضبوطی آئی ہو اور توفیق ہوئی ہو تو ضرور وہاں دیکھیے اور وہ ساری چیزیں فالو کریے، کیونکہ اگر ہم نے ٹاپک کے نام بھی بتا دیے اور زیادہ بڑا نہیں ہے، وہاں گھنٹوں کی مجلسیں آپ کو نہیں ملیں گی، 10، 5، 2، 1 منٹ تک کی خاص باتیں ملیں گی، کیونکہ شیئر چیٹ وغیرہ کے لیے 1 منٹ کا بھی بنانا پڑتا ہے، تو گھنٹہ بھر کی یہ نہ سوچیے گا کہ کون جائے کون دیکھے، ٹائم نہیں ہے، تو وہاں پر ایسے ہی لوگوں کے لیے صرف اور صرف کام کی بات وہ ہوتی ہے، تو شیئر چیٹ پر 1، 2 منٹ کے لیے بنانا پڑتا ہے، تو وہاں ضرور دیکھیے۔ اور دوسری بات، بیوی سے میری گزارش ہے، دعا ہے کہ معاف کریں ہم لوگوں کو، کہ جو بھی کوتاہی ہو گئی ہو، جو بھی کمی رہ گئی ہو اس عشرے کی مجلسوں کے درمیان، جو ہم لوگ اتنا فرض نہیں ادا کر پائے ہیں، بی معاف کریں اور ہماری قلیل سی عبادت کو، اس ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرما دیں، اور آپ کی سماعتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور مولا سے انشاءاللہ ملاقات کا ذریعہ بنا دیں۔ اپنی ساری حاجات کو سمیٹتے ہوئے اپنے اور آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں میں کہ ہم لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی جنریشن کو، اور پچھلے جو ہمارے مرحومین ہم لوگوں سے جدا ہو چکے ہیں ان سب کو بھی اپنی فوج میں شامل کریے گا مولا، ایسا بنا دیجئے۔ یہ منبر سے آج خاص دعا ہے، کیونکہ کربلا، میں نے کہا نا، یہ فرش ازاں ایک اوپن یونیورسٹی ہے اور کربلا ایک درس گاہ ہے۔ گوشہ حیات کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں ہے جو آپ کو کربلا میں نہیں ملے۔ مسلسل بہت ساری چیزوں پر بات ہوئی، بہت سی دعائیں، نمازیں، تسبیح سب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور ان سب کا یہی مطلب ہے کہ کیونکہ کیا ہے، اب مولا کو کیا چاہیے؟ عزادار چاہیے، کربلا والے چاہیے، ایسے کہ جو کربلا کو شدت سے محسوس کریں اور اسلام کو اپنے رگ و پا میں اسلام کی تعلیمات کو پیوست کر لیں اور غذائے روح سے پر ہوں۔ ایسے ہی تو چاہیے نا، اسی لیے تو ایمان کی مضبوطی ہم لوگوں کو چاہیے، اسی لیے تو اپنے عمل پر کام کرنا ہے کہ خود بھی صحیح رہے اور اپنے بچوں کو بھی صحیح رکھیں۔ مسلسل یہ ساری چیزیں باتیں ہوئی ہیں، اور جو جتنا کچھ الحمدللہ اتنے مایہ ناز ذاکر و ذاکراؤں کو سماعت فرمایا ہے، ان کو بھی محفوظ رکھ سکیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کے لیے حافظے کی ضرورت ہے۔ وہ حافظے کی بھی میں نے دعائیں بتائی ہیں، وہ بھی کریے۔ اور ایک بات اور کہ سورہ یاسین کو ترک نہیں کریے، سورہ یاسین کو ضرور پڑھیے، کیونکہ قرآن مجید کیا ہم لوگوں کا جو یہ ٹاپک چل رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا، مطلب ہم نے نازل ہی قرآن کیا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے درمیان ہماری اور آپ کی گفتگو مسلسل جاری اور ساری ہے، ادھر سے نکل جائیے، مسلسل جاری اور ساری ہے، مسلسل اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم، مسلسل جاری اور ساری ہے۔ اس لیے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے جو وابستہ رہے گا وہ کبھی نہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، نہ کہیں پریشان ہو سکتا ہے۔ تو ملتا ہے، دیکھیں نہج البلاغہ میں میرے مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہی جو میں نے کل آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اقوال تو 126 پر شاید یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پروردگار عالم نے، اس خالق کائنات، اس مالک کائنات نے ان کے قلب پر قرآن کو اتارا، علم عطا کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا علم مولائے کائنات یعنی کہ علی شیر خدا کو کے حوالے کیا۔ اور یہ نہیں، آپ پڑھیں نہج البلاغہ، وہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں
کہ اس کے لیے دعا کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیا کہ میرے سینے کو وسیع بنا دیں پروردگار عالم، اور میری پسلیوں کو اتنا مضبوط بنا دے. تھوڑا علم ہے، پوری کائنات کا علم. یہ پچھلی مجلسوں میں بات ہو چکی ہے. کتنا لطف آیا آپ لوگوں کو، مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آیا کہ انسائکلوپیڈیا ہے قرآن مجید. کائنات کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں مہیا نہ ہو. انسائکلوپیڈیا ہے، وہ سارا علم مولا کائنات کو عطا کیا اور دعا کی کہ یہ پسلیوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ یہ علم سما سکے. ہم لوگ اس کے ماننے والے ہیں. تو خدا کی قسم پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آخری سانس تک بس پڑھتے رہنا چاہیے، اور خالی پڑھ پڑھ کے جمع ادھر سے کتابوں سے اتارا پڑھ کے ادھر جمع کرتے نہیں رہنا ہے. وہ سب اپنے عمل میں اگر اتارتے چلے جائیں گے. یہ 10ویں درجے پر جا کے بتا دیا کہ جو اصحاب اہل بیت ہیں اگر ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی کیسے کیسے ماشاءاللہ عہدے کہنا چاہیے پاتے ہیں کہ آپ خدا کرے سب کو زیارت نصیب ہو. پورے پورے روضے بنے ہوئے ہیں. تو کیا ہے کہ انہی نے اپنی زندگی میں ایمان کو اتنا مضبوط کر کے اور اسی پر عمل کیا. بس پورے عشرے کا یہ نچوڑ ہے. تو ابھی تو ہم لوگ جاہل ہیں اور نااہل ہیں، علم کی کمی ہے. کہنا چاہیے اس میں کوئی گریز نہیں ہے. علم کے لحاظ سے ابھی بہت غریب ہے، فقیر ہیں ہم لوگ، حقیر ہیں. کچھ ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم لوگ علم حاصل کریں اور حافظے کی دعائیں پڑھ کے یہ ساری چیزیں پڑھ کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں جہاں تک پروردگار عالم ہم لوگوں کو چاہتا ہے. تو جب ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ایک ایک فرشتہ مسلط ہے. یہ سب بچہ بچہ جانتا ہے نا، معلوم ہے نا، سب کو سب جانتے ہیں. مگر واحد و شاہد صرف اور صرف سورہ یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی ایک ایک آیت پر 10 فرشتے مسلط ہیں. سوچئے ذرا، میں کہتی ہوں نا، جب بستر پر جائیے آیت الکرسی پڑھیے، چاروں کل پڑھیے اور 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے تو ساری سانس عبادت میں لکھی جائے گی. وضو کر کے تو بستر پر گئی ہیں تو پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی. تو سوچئے کہ میں نے دن بھر میں کیا کیا. جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے، میرا رتبہ بہت بڑا ہے. ہم پروردگار عالم کے بہت رحم و کرم کے سائے میں ہیں. ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں، ہم بی بی کے ماننے والے ہیں. آیا کہ صبح سے شام تک ہم نے کوئی کام ایسا کیا کہ وہ راضی ہم سے ہو جائیں. ہم نے کچھ ایسا کیا، جتنی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں وہ ہم نے کیا. ہر دن نہیں ہو پاتا ہے، کوئی بات نہیں، کبھی آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بات نہیں. ذہن میں تک و دو میں یہی رہنا چاہیے کہ کرنا ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا. پھر یہ ڈالے نہیں، لیکن اگر کسی مجبوری سے آج نہیں ہو پایا ہے اور کاموں میں لگے رہے. ویسے تو قربتاً اللہ، اللہ کو یاد کر کے محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہوئے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب عبادت ہو ہی رہا ہے مسلسل. لیکن پھر بھی کار خیر ہم اپنی روزمرہ کی نماز روزہ ان سب کے علاوہ اگر ہم اشرف المخلوقات کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں، وہ ایک الگ سے عبادت میں نکھار لاتی ہیں چیزیں، وہ نکھار لاتی ہیں چیزیں. اس لیے ضرور سوتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے. اور سورہ یاسین جب 10 فرشتے ہو جائیں گے کھڑے تو آپ تصور کریے کہ آپ باوضو ہیں، آپ روبہ قبلہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے یا قرآن مجید ہے یا وہ سپارہ ہے یا موبائل ہی ہے جس سے آپ سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں. اور جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا، ایک آیت آپ نے پڑھی، 10 آ گئے. پڑھتے غالباً 80 کے آس پاس اس میں آیات ہیں. آپ سوچئے فرشتوں کا ایک ہجوم لگ جائے گا. تو ہے کوئی مائی کے لال میں دم جو ہمیں پریشان کر سکے، ہمیں تکلیف دے سکے، ہمیں نقصانات پہنچا سکے؟ یا ہم جس طرح سے نیکیوں کی طرف گامزن ہو رہے ہیں وہاں پر
ڈسٹرب کر سکے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا قدم رکھیں صبح تو بس شہزادی کے دشمنوں پر لعنت سے شروع کریں دن کا آغاز، اور اس کے بعد امام کو سلام کریں، ضرور چاروں قل پڑھیں. یہ سب مطلب جب عشرے اتنے قیمتی، جب اتنی مجلسیں قیمتی سب کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں اور مولا آئے ہوئے ہیں، ان دنوں کا خنی نے خود کہا ہے ہندوستان کی خواہش ظاہر کی تھی، تو ضرور ہم لوگ ساری مرادیں یہاں سے انشاءاللہ لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے. صلوات بھیجیے ایک محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ کہیں گے یہ تو روز آتی ہیں، اتنا سب کچھ بتا کے چلی جاتی ہیں، کریں تو کیسے کریں؟ ویسے تو دھیرے دھیرے ہم ہر چیز کی دعا نماز بھی بتاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پورے عشرے میں جو یہ دو باتیں تھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل میں رہنا. تو اور کل 2 دن جو بات ہوئی ہے کہ غیبت سننے والے پر جتنا عذاب ہے، کرنے والے پر جتنا عذاب عظیم ہے، وہی سننے والے پر ہے. جو کرنے والے کا عذاب ہے اتنا ہی اس کا عذاب ہے، اور غیبت کرنے اور سننے والے کے اعمال سب اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں جس کی پیٹھ پیچھے بات کی جا رہی ہے. اگر سچ میں ہم اس کو چاہتے ہیں، سچ میں اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے زمانے میں تو اتنی دور دور کے سفر ہوتے تھے، لوگ جا کے کرتے تھے جو ان چیزوں کی ویلو وقت سمجھتے تھے. اب تو الحمدللہ موبائل ہے ہاتھ میں، 2 منٹ بات کر کے اور اس کو تنہائی میں اصلاح کر دی، تو یہ سب نیکی میں جڑ جائے گا. لیکن سب کہتے ہیں، ہم ہی لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، اور پتہ نہیں چلتا ہے باتوں باتوں میں کہاں سے دوسرے کی بات نکل جاتی ہے اور اسی گناہ میں ہم لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو دعا تو مولا سے ہے، لیکن آج ایک بہت کام کی بات ڈھونڈ کے لائے ہیں آپ کے لیے. جب لکھا تھا بہت دن پہلے جو نوٹس بنائے تھے، میں دعا مانگ مانگ کے ڈھونڈتی ہوں کہ میں کیا آج آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو میں نے آنکھ بند کر کے دعا مانگی، اور یقین جانیے یہ میرے ساتھ مولا کی مدد ہوئی کہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اس چیز کو آپ کے حوالے کر دوں. تو وہ یہ ہے کہ سورہ جاسیات، اس کو لکھ کے اس کا تعویذ اپنے پاس رکھیے، تو انشاءاللہ غیبت سے ہم لوگ دور رہ سکتے ہیں. اور خالی نہ غیبت سے ہم دور رہیں گے، بلکہ شر سلطان اور شر شیطان سے بھی دور رہیں گے انشاءاللہ. جب ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اور موقع ملے گا اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور جو رشتہ داریوں پر میں نے پڑھا تھا، اس کے لیے سورہ یاسین کی 37 نمبر کی آیت، یعنی کہ الٹ پلٹ نہ دیجیے گا نمبر. میں کہتی ہوں میری مجلس سے کاپی لے کے بیٹھا کریے، قلم و کاپی، اس کے بعد لکھ پڑھ کے رکھا کریے، نمبر نہ الٹ دیجیے گا. 37 نمبر سورہ یاسین کو 30 بار پڑھیے اور دعائیں کریے انشاءاللہ. اللہ محفوظ رکھے ہر بلا سے، ہر رشتے کو محفوظ رکھے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ جو 2-3 باتیں، اور ایمان کے لیے اور قرض کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے، قرض کے لیے، فرض کے لیے، ایمان کے لیے جو سب ہیں، وہ میں مسلسل پچھلے دنوں بتائی چکی ہوں. تو میری جتنی باتیں تھیں، خالی ان سے میں نے ڈرایا نہیں ہے کہ اتنا عذاب ہونا ہے اور اتنا یہ ہے، ڈرایا نہیں ہے، نہ میں نے اپنے گھر کی کوئی بات کی. جو میں نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ آپ تک پہنچایا، لیکن ان سب سے بچنے کے بھی طریقے بتا دیے ہیں. پروردگار عالم ہم لوگوں کو ساری برائیوں سے بچائے اور جیسا تو بنانا چاہتا ہے ویسے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ایک دعا میرے دل کے عزیز ہے، بار الہ ایک لمحے کو بھی ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، گمراہ کر دے گا نفس. ایک دم جیسے ہی ذرا سا سکون ملتا ہے تو بس ایسا دل دماغ جانے لگتا ہے. یہ سب باتیں اس لیے کہیں
کہ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامک ہمیں بنانا ہے. اسلامک کہتے ہیں کہ بہت آرام سے، مومن کی پہچان ہے بہت آہستہ سے بات کرنا ہے، بہت ہی خندہ پیشانی سے، بڑا خلوص اخلاق. آپ یہ سمجھ لیے جو جتنا بڑا مومن ہوگا اس کا اخلاق اتنا ہی بلند ہوگا، اور وہ اسی معیار کا اس کا مزاج ہوگا، اس کے اطراف میں وہی ماحول ہوگا. اخلاق اپنا بہت ہی بہت بلند رکھنا ہے انشاءاللہ. جب اخلاق بلند ہوگا، ذرا سا بھی کہتے ہیں کتابوں میں ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے، اگر جس گھر میں زور سے بات ہوتی ہے، چلا کے لڑائی جھگڑے، زور سے بات ہو رہی، یہ ان کو نہیں پسند کر رہے، وہ ان کو نہیں، ٹھیک ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، ہم خیال پورا گھر بھی نہیں ہوتا ہے، محلہ پڑوس و ملک تو دور کی بات ہے، بیٹھ کے بات کری جاتی ہے جو شریفانہ ہے. پتہ ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے بتاؤں میں؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے اندر، ہر گھر میں آپ کو فرشتے ملیں گے، مومن کے ہر گھر میں فرشتے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن روایت بتاتی ہے جب لڑائی ہوتا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے، اور جب نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، جہاں برے کام ہوتے ہیں جس گھر میں، اس گھر سے فرشتے فرار اختیار کر لیتے ہیں. یہ ایک بات مجھے ایسے یاد آ گئی کیونکہ یہ ایس این ایل چینل پر جمعے کے دن میرا ایک لائیو پروگرام آتا تھا، مقصد حیات. ابھی محرم سے پہلے تک ہی آیا ہے، جمعے کو آتا تھا 8 بجے شب میں لائیو میرا، وہاں پر سوال جواب ہوتے تھے. وہاں میں نے یہ بات بیان کی تھی، اس وقت ذہن میں آئی جیسے بیوی یہ بات کہلوانا چاہ رہی ہیں، دھیرے بولیں تاکہ فرشتے گھروں میں رہیں. ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام محرم کے بعد پھر سے آغاز ہونے، تو جیسے خدمت کرنے کا موقع ملے گا، زندگی رہی انشاءاللہ تو ویسے آپ کے سامنے خدمت آئیں گی. تو جب فرشتے چلے جاتے ہیں، روایت یہیں پر نہیں رکتی ہے، جب جگہ خالی ہو گئی تو شیاطین آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں، اور شیطان کی سب سے پسندیدہ چیز ہے لڑائی جھگڑا. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو خدا کی قسم شیطان اس قدر خوش ہوتا ہے. ویسے تو میں پڑھتی رہتی ہوں کہ اگر جھوٹے برتن رکھے ہیں تو وہاں پر شیطان آ جاتا ہے، بہت دنوں کپڑے گندے رکھے ہیں وہاں پر شیطان ہے. حتیٰ کہ اسلام اتنا حساس ہے کہ دنیا نے تو مشہور کر دیا مسلمان ایسے مسلمان ایسے وہ علم کی کمی سے. اسی لیے میں کہتی ہوں پڑھنا ضروری ہے، علم کی کمی سے. اسلام تو اتنا حساس ہے کہ اگر برش نہیں کیا، دانت نہیں مانجے، تو سمجھ لیجئے وہ دانتوں میں جو گیپ ہوتا ہے تو شیاطین وہاں بھی گھر بنا لیتے ہیں. جالے چھٹانا، گھر کی صفائی رکھنا، پاکیزگی رکھنا، طہارت رکھنا. غوطہ طہارت ایمان کا جز ہے. چاہے جتنا نماز روزہ نظر نیاز کریں، اگر طہارت نہیں ہے تو پھر اس میں کیا وزن ہے؟ زمین پر مگھا رکھا، وہی واش روم میں، باتھ روم میں. جب ہمیں سب کچھ آتا ہے بڑوں کو، یعنی کہ اب بچوں کو نہیں فالو کیا جائے گا تو وہی بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے. نہاتے میں مگھا نیچے گر گیا، آپ دیکھیے اپنے لوگوں کو گھروں میں، یہ چیز ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. اٹھایا وہی مگھا بالٹی میں ڈالا، اب زمین سے اور بالٹی کے پانی سے کچھ فرق رہ گیا؟ نہیں رہ گیا. تو کیا اس کو نہانے سے پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا. یہ سب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. اسی لیے بڑی بڑی باتیں تو الحمدللہ پورا ایران میں ماشاءاللہ اتنے ساری یونیورسٹیز ہیں، اتنا علم لے کے ماشاءاللہ الحمدللہ آئے ہیں علماء حضرات. کیا قیمتی، کیا مایا ناز مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس رکھا ہے تاکہ جو غلطیاں ہم لوگوں سے ہو رہی ہیں وہ ہمارے بچوں سے بھی ہو رہی ہیں، اور وہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں، اور ان کا روپ رنگ اور بگڑتا چلا جا رہا ہے. اس لیے پورا میں نے فوکس ان باتوں پر رکھا ہے. تو نجس، اب تو ایک باقاعدہ عالم کا فون آیا تھا میرے پاس، انہوں نے کہا آپ لوگ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جب واش روم میں شوٹر کا انتظام ہو گیا ہے تو لوٹے ہٹائیے. میں گیا تھا فلاں جگہ وغیرہ وغیرہ، طہارت نہیں ہے. تو
گھر گھر جا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں فقہی مسئلے کے لیے یہ کتابیں اپنے پاس، جس کی بھی تقلید میں ہو اس کی کتاب رکھیے، اپنے آپ سے وعدہ کریے کہ ایک چیپٹر ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. روز نہیں پڑھیے، 2 دن میں پڑھ پائیے گا، 3 دن میں پڑھ پائیے گا، 1 ہفتے میں پڑھ پائیے گا. اتنی بڑی زندگی میں کیا چیپٹر پڑھے؟ نہیں نا. آج سے آغاز کر دیں گے، پھر باقی محلہ مدد کریں گے. تو اپنی دین اور دنیا اگر دونوں بنانا ہے تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر بائیں ہاتھ پر میں انگلی، آپ اپنے شیخ علی کے بچے سے پوچھئے، کتنے بچے جانتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں انگلی پہننا منع، بائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا منع نہیں ہے، لیکن واش روم جب جائیں اس وقت احتیاط بہت ضروری ہے. ہیبیچول یا تو ہو ایسا ہی کہ فوراً نکالے اور سیدھے ہاتھ میں کر لے، اتنا پرفیکٹ ہو تب تو پہنائیے، ورنہ بڑوں کو دیکھنا ہے کہ بچوں کے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہونا ہے، ورنہ وہ اتنی طہارت نہیں کر پائیں گے. اور چاہے وہ وضو کر کے بھی آ رہے ہیں لیکن اندر تک انگوٹھی اگر بیک سائڈ تک اور ہر اینگل سے صاف پاک نہیں ہوئی تو نہ ہاتھ پاک ہے، نہ وضو پاک ہے، نہ نماز. تو اس چھوٹی چھوٹی سی بات، اس پر بہت فوکس کرنا ہے کہ ہم کو طیب و طاہر رکھنا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے مزاج کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل دماغ کو صاف رکھنا ہے. سب سے پہلے اپنی سوچ و فکر کو صاف رکھنا ہے. غصے پر بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے چیپٹر ہیں. غصہ اسی لیے اسلام میں حرام ہے. میرے والد تو جب ہم لوگ چھوٹے تھے سمجھاتے تھے کہ غصہ ایک بدمست شرابی اور اس کو گھیرے ہے خرابی. غصہ حرام ہے. تو اس کو کیسے، مولا نے کتنا بتایا ہے کہ اگر غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، اپنی پوزیشن کو چینج کر لیجئے. مطلب میں نے کہا نا کہ گوشہ حیات کا کوئی گوشہ باقی نہیں رکھا جہاں پر ہماری ہدایت نہ کی گئی ہو. غصے تک کو مولا نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دیجئے. ضروری نہیں ہے کوئی سامنے والا بات کر رہا ہے آپ ضرور اس کا جواب دیجئے، نہیں ضروری ہے. سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ وہاں پر خاموش ہو جائیے. ہو سکتا ہے وہ سامنے والا بھی میرا چاہنے والا ہے، میرا اپنا ہے، میرا عزیز ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، اس وقت اس کے دل دماغ میں کوئی عجیب سی بے چینی ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے ڈسٹرب ہو، چونکہ آپ کو بہت چاہتا ہے، چونکہ آپ کو بہت مانتا ہے، چونکہ وہ آپ کو اپنا مانتا ہے، اس لیے سارا غصہ آپ کے اوپر اتار رہا ہو، زور زور سے بول رہا ہو اور آپ کو برا لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں، اتنا پیارا اسلام، خدا کی قسم عزادار تو چاہیے، مگر کیسے چاہیے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا کہ یا نبی اللہ ہم نے گھر بنوایا ہے، آئیے ذرا دیکھیے. ہوتا ہے نا جب بناتا ہے انسان تو سوچتا ہے کہ اپنے کو بلائے، وہ خوش ہو، تھوڑا تعریف کرے، تھوڑا دیکھے، ہوتا ہی ہے. تو اور پھر ہاں یہ چھوٹی سی بات آپ کے حوالے کہ نئے گھر کا کھانا یہ واجبات میں ہے، جیسے حج کا کھانا واجب ہے اور عقیقہ کے لیے ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح سے نئے گھر کا کھانا بھی، اور ولیمہ بیٹے کی شادی کا، یہ سب کچھ کھانے. جب آپ اپنی کتاب ایسی رکھیے گا جس کی تقلید میں ہے وہاں پر تھوڑے تھوڑے سے فرق سے، اس لیے ہم نے یہ کوئی ٹاپک چھیڑا نہیں، کیونکہ تقلید کے فرق سے چھوٹی چھوٹی باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، وہ کہیں اور ہم سے گڑبڑ نہ ہو سننے اور سنانے میں، اس لیے. لیکن متوجہ کر رہی ہوں میں کہ ضرور ضرور دیکھیے انشاءاللہ. نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و محمد وعجل فرجہم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلایا، وہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا گھوم کے، ظاہر سی بات ہے بہت اچھا. اب وہ وقت تھا تو ایسے ٹائلز اور ایسا انٹیریئر اور ایسے کرٹن اور یہ وہ چاہے نہ ہو، لیکن جو بھی اس نے کیا ہوگا اچھا ہی کیا ہوگا. سب دیکھا اور نبی اللہ نے دیکھ دیکھ کے خوش ہوئے. لیکن چونکہ نبی تھے تو ظاہر سی بات ہے کاہے کو ایک لمحہ بھی ہدایت کے بغیر چھوڑتے. جب نکلنے لگے، ہوتا ہے نا عموماً کے دروازے کے پاس میں ایک کھڑکی بھی ہوتی ہے، تو انہی نے کھڑکی کو دیکھ کے پوچھا یہ کیوں لگوائی ہے؟
سوچئے گا، اپنی کھڑکیوں کے بارے میں بھی سوچئے گا کہ یہ کیوں لگوائی ہے. انہوں نے کہا واہ نبی اللہ کیوں لگوائی ہے؟ صرف اس لیے لگوائی ہے ذرا باہر دیکھ سکے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں کس کے یہاں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. ہم لوگ کو زیادہ فکر رہتی ہے نا کس کے یہاں کون آیا، کون گیا، کیا لایا، کتنا گیا، اندر کتنا لے کے گیا تھا، باہر کتنا لے کے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو غیبت کے اندر ساری باتیں آتی ہیں تو اتنا نہیں، لیکن اس نے کہا بس اس نے لگائی ہیں. تو جانتے ہیں کیا جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارشاد فرمایا کاش تم یہ کہہ دیتے کہ ہم نے یہ کھڑکی اس لیے لگوائی ہے، کاش تم یہ کہہ دیتے کہ یہ کھڑکی ہم نے اس لیے لگوائی ہے کہ اذانوں کی آوازیں آ سکیں اور ہم سے کوئی نماز لیٹ نہ ہو پائے، ہم اول وقت نمازیں پڑھ سکیں. کاش ہم نے یہ کھڑکی اس لیے لگوائی ہے کہ کاش کوئی فقیر آئے، ایسا نہ ہو کہ دروازے اور کھڑکی سب بند ہو، ہمیں سنائی نہ دے اور ہمارے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جائے. کاش تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہم نے یہ کھڑکی اس لیے لگوائی ہے کہ ہم دیکھیں جو پروردگار عالم کی قدرت ہے، کتنی اچھی ہوا آتی ہے، کتنی اچھی دھوپ آتی ہے، وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ پروردگار عالم، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، کیا حسین اس کا شاکار، کیسے خوبصورت خوبصورت نظارے منظر دیکھنے کو کھڑکی سے باہر ملتے ہیں. یہ سوچ ہوتی تو پورے گھر، پھر کھڑکی کی بات نہیں کی، پھر کہہ رہے ہیں کہ پورے گھر کی ایک ایک اینٹ جب تک رہتی تمہارے ثواب کا عالم ہی کچھ اور تھا. صلوات بھیجیے آپ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو ہماری روح کو بھی بیدار کر گئے، متنبع کر گئے، ہماری سوچ و فکر کو بھی بتا گئے. نہج البلاغہ میں کہہ دیا کہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو شفاف رکھو، کیونکہ صاف و شفاف سوچ و فکر سے ایمان بنتا ہے. ایمان شفاف سوچ سے بنتا ہے. اپنی سوچ کو اب کوئی گندا کرنا چاہ بھی رہا ہے سنو مت. کل سے میں نے 2 دن پڑھا نا، سنو نہ غیبت، اور نہ اس کو گناہ گار ہونے دو، نہ خود گناہ گار ہو. اپنے حق میں اس سے پہلے اس کے حق میں دعا کرو. سب شاد رہو. حسینی چاہیے، کیسے چاہیے؟ عزادار چاہیے. کیسا عزادار چاہیے؟ جو دیندار ہو، جو خوددار ہو، جو اور دیانت دار ہو، جو حساس ہو، جو علم دار ہو، جو فکر مند ہو. وہ اس طرح کا حسینی چاہیے. کیوں کہا حضور پاک نے مثل اہل بیتی کم مثل سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے مانند ہے. جو اس میں بیٹھ گیا انشاءاللہ اس کے دین اور دنیا دونوں بن گئے. ایک بات آپ کے حوالے اور اس کے بعد رفت مصائب کہ زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ جو پڑھ لیں وہ بھی اپنی عبادت سمجھ کے اس کو مطلب ایک عمل سمجھ کے ہمیں 14 دن پڑھنا ہے، 21 دن پڑھنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے، طے وقت پر، مقرر وقت پر، معین وقت پر، معین جگہ پر پڑھیں گے اور اس حساب سے پڑھیں گے تو اگر دعا جیسی بھی انسان کو چاہے قبول ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ ملتا ہے آقا بہجت نے اپنے استاد علی آقا قاضی کو خواب میں دیکھا. اب آقا بہجت کا کئی بار میں تذکرہ کر چکی ہوں، کیا بڑا نام ہے. تو انہی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گے، کتنی کتابیں لکھی تھی، کتنا علم کا ایک پہاڑ تھا، کہ ایسی زندگی یہ لوگ گزارتے تھے. تو کہا آپ کو تو جنت مل گئی ہوگی، آپ تو بہت خوش ہوں گے، اب تو آپ کو کوئی آرزو نہیں ہوگی، اب تو آپ کو کوئی تمنا نہیں ہوگی، اب تو آپ کو کوئی حاجت نہیں ہوگی، آپ تو مطمئن ہوں گے. کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا ایک کمی لگتی ہے. سنیے گا غور سے، نوٹ کر لیجئے گا یہ جملہ،
اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیے گا، یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ اس تبلیغ دین میں ناز کی دعا ہے اور گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے۔ یہ تبلیغ دین ہے، اس میں جتنی بھی باتیں سن رہے ہیں جو عوام کے فائدے کے لیے ہیں وہ خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں تک جب دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ اس کا رد عمل آپ کو ملے گا، وہ بھی فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک کاش اللہ کرے سب کچھ ہم لوگ ایسا زندگی میں کر لے وہاں جا کے پچھتانا نہ پڑے۔ بہت سے لوگ تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے، ساری وہاں پر برزخ کی زندگی میں کاش 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 کہتے گزر جائے گی، کاش یہ ہوتا، کاش یہ کر لیتے، کاش وہ کر لیتے، کاش، کیونکہ یہاں جو سمجھایا گیا، جو سنا، جو پڑھا، جو دیکھا وہ کرا نہیں۔ ایک تو معلوم نہیں ہے، اگر جس کو معلوم ہے وہ کر نہیں رہا ہے تو کاش کاش پر پوری برزخ گزرتی ہے۔ تو تب اتنے بڑے عالم دین نے کہا کہ کاش ہم ایک زندگی اور مل جائے تو صبح کا آغاز ہم زیارت عاشورہ سے کریں۔ کیا اتنے بڑے عالم تھے، پڑھتے نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں، یہاں آ کے پتہ لگا، یہاں یعنی کہ ادھر جا کے پتہ لگا کہ زیارت عاشورہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو ایک دن میں تو ایک بار کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں پڑھتا ہو۔ ایران میں آپ دیکھیے اتنا سا پین بھی مل رہا ہوگا تو باقاعدہ پین میں ہی زیارت عاشورہ لکھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ملے گی آپ کو، رومال ملے گا اس میں بھی اتنا زیارت عاشورہ کثرت سے ہے کہ سمجھ لیجئے رٹی پڑی ہے وہاں کے بچے کو، مولا سب کو زیارت کرائے۔ تو زیارت عاشورہ کو، سورہ یاسین کو اور نماز شب کو، یہ دو تین چیزوں کے بغیر اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، دین کی تو بات دوسری ہے، دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر دونوں جگہ کی کامیابی کامرانی چاہیے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایک دم پے وصل کر لے کہ ہم کو یہ چیزیں کرنے، اور بڑی دیر نہیں لگتی ہے۔ بتاؤں راز کی بات، جب مجھے پتہ لگا تھا، جب میرے والدین لوگ ضد کرتے تھے اتنی بڑی لگتی تھی، لگتا کہاں پڑھ پائیں گے، ایک سپارے کی جیسی لگتی تھی، لیکن جب عادت پڑ گئی ایسی رواں ہو جاتی ہے، ان چیزوں کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی تیز تیز اپنے آپ منہ سے نکلتی رہتی ہیں۔ تو دیکھ کے مت گھبرائیے، موبائل سے پڑھیے، جب تک نہیں آ رہا ہے آن کر لیجئے موبائل، وہ پڑھتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ عرفے تک کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں کہتی ہوں کہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ آن کریے اور ساتھ ساتھ پڑھیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو آ جائے گا۔ آج 9 ہے اور تعزیے کے نیچے روزی رزق کے لیے میں بہت دنوں سے کہہ رہی ہوں، روٹی جس کو روزی رزق چاہیے وہ تعزیے کے نیچے روٹی ضرور رکھے اور دعا کرے روزی رزق کے لیے انشاءاللہ مولا سے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں کے لیے پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ اور باقی جو میرے سے ہو سکا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، شہزادی کے حوالے سے، آقا حسین علیہ السلام کے حوالے سے، مگر بی بی معاف کریے گا جو بھی خطا ہم سے ہو گئی ہو، جو بھی غلطی ہو گئی ہو، جو بھی کمی ہو گئی ہو۔ تو مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح، کہا میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے جیسی ہے۔ کیوں نہ سلوات بھیجیے ایک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 2 سلوات اور بھیجیے۔ یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پتہ ہے کہ جب نوح کا سفینہ بن رہا تھا تو جناب نوح تخت لگاتے تھے پلٹ جاتا تھا، لگاتے تھے پلٹ جاتا تھا، ایسا تمام پورا واقعہ ہے۔ وہ سب چھوڑ کے جناب جبریل جو تھے وہ آئے، جب وہ تخت نہیں لگ پا رہا تھا، بن نہیں پا رہا تھا، رک نہیں پا رہا تھا، تو 5 کیلیں لے کے آئے اور جناب نوح سے کہا کہ یہ اس میں لگاؤ۔ جناب نوح نے کشتی میں اپنی ان کیلوں کو لگانا شروع کیا اور جناب نوح کو حضرت جبریل نے بتایا کہ ایسے ایسے لگاؤ، انہیں نے لگائی۔ لیکن جب انہیں نے پوچھا یہ کیل نہیں لگ پا رہی ہے، جیسے ہی لگائے وہ سرخ ہو جائے، جیسے ہی لگائے وہ سرخ ہو جائے، یہ کیا ماجرا ہے؟
تب جناب جبریل نے بتایا کہ یہ پنجتن کے نام کی کیلیں ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کوئی بھی ہو، سکھی ہو دکھی ہو، خوش ہو پریشان ہو، کیسا بھی انسان ہو، خدا کی قسم در اہل بیت کے طرف ایک بار آئے ضرور۔ جب دنیا میں اتنی فضیلتیں، یہ فرش ازا، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں وہ قبہ اہل بیت ہو جاتا ہے، آقا حسین علیہ السلام کا قبہ مانا جاتا ہے روایت کے حساب سے، اور وہاں 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو جناب جبریل نے کہا یہ جنت سے 5 کیلیں لایا ہوں، حکم ربانی ہے، حکم ربانی ہے کہ ان کیلوں کو لگاؤ تبھی یہ کشتی چلے گی، بنے گی۔ کہا یہاں لگایا، لیکن یہ کیل جب میں لگاتا ہوں سرخ ہو جاتی ہے، تو گریہ کیا، پھر بتایا کہ یہ وہ کیل ہے جو آقا حسین علیہ السلام کے نام کی ہے۔ ہاں عزاداران امام، ایسے ہی نہیں کہا تھا حضور پاک نے کہ مسل اہل بیتی کا مسل سفینت نوح، جس کو نجات چاہیے وہ نوح کے سفینے میں آ جائے۔ آج اب ہم نے کربلا میں دیکھا کہ ایک کشتی خون کے دھاروں میں بہی ہے، اور بی بی کے شہزادوں کی بہی ہے خون کے دھاروں میں۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، اس عزا خانے میں آخری مجلس ہے، یہ شب پر عبادت کی شب ہے۔ کوئی اور بات نہ کریے گا، کوئی اور تذکرہ نہ کریے گا، کوئی اور ذکر نہیں کریے گا، بس شہزادی کے لال کا پرسہ دیجیے گا۔ ذرا تصور کریے جس کے گھر میں خدا نہ کرے ایک موت ہو جاتی ہے، کیا عالم ہوتا ہے جب پورا محلہ، پورا خاندان تسلی و تشفی کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اور کربلا میں نے دیکھا، لکھا پڑھا دیکھا کہ وہ جگہ ہے کربلا کہ آقا حسین کہتے ہیں ارے مجھے رلا رلا کے مارا، مجھے رلا رلا کے مارا، مجھے رلا رلا کے مارا۔ کہیں بھی موت ہوتی ہے سب عزیز و اقربا مل کے تسلی اور تشفی دیتے ہیں، مگر جانتے ہیں جب مولا کربلا میں جب شہادتیں شروع ہوئی تھی نا، جیسے ہی شہادت ہوئی ہے جناب علی اکبر کی، خاص کر جب شہادت ہوئی ہے نا، تو ادھر شادیانے بج رہے تھے، ادھر خوشی کا ماحول تھا، شادیانے بج رہے تھے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اسلام کا پیغام شب میں مولا نے کہہ دیا تھا جس کے اوپر قرض باقی ہو وہ چلا جائے، جس کے اوپر نمازیں باقی ہو، جس نے پوری نمازیں نہیں پڑھی ہو، وہ اس میں وہ 72 جو تھے وہ ریفائن تھے، ریفائن ایسے شخص تھے جو دین اور اسلام کی بالکل پیروی ویسے جیسے قرآن نے بتا دیا تھا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو وہ چلا جائے اپنی نمازوں کو پورا کرے، جس کا قرضہ نہیں، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ایسی ہو کہ اور کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ اتنا طیب و طاہر ماحول ادھر اور اس کے برعکس ادھر، اور یہی وجہ تھی کہ آئیے چلیے خیموں میں چلتے ہیں ہم لوگ، مولا سب کو زیارت کرا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کا خیمہ ملتا ہے۔ خیموں کی وہ تیاریاں تھیں کہ خیموں کے پیچھے جو تھا تو پورا کھائی کھود دی گئی تھی کہ ایک ہی طرف سے آ سکے انسان، اور رات میں جو تیاریاں تھی صبح کی روایت بتاتی ہے کہ پوری رات
کربلا والوں نے عبادت میں گزاری. روایت میں ملتا ہے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے ایک ساتھ ہونے سے آواز آتی ہے. کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, کوئی نمازوں کو انجام دے رہا تھا. اور ہر خیمے میں آپ نے یہ بھی علماء سے سنا ہوگا, ہر ایک اپنے بچے کی, اپنے بالوں کی تیاری میں لگا تھا. جیسے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی, اے بچوں دیکھو ماموں سے فدا ہونا ہے تم کو, اے بچوں ارے قربانی دینا ہے, دیکھو ہمیں سرخرو کرنا. اور ادھر حتیٰ کہ ملتا ہے جناب علی اصغر کے لیے بھی بی بی کہتی تھی, اے بیٹا ارے میں مجبور ہوں, تم جیسے کم سے پانی بھی نہیں پلا سکے, پانی کی غیر موجودگی میں میرا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, مگر بیٹا دادی سے شکوا نہیں کرنا, مگر بیٹا تمہیں باپ کا سہارا بننا ہے, تم بھی ایک فدیہ ہو, ایک نذرانہ ہو. ادھر جناب علی اکبر, ادھر جناب کلثوم جو تھی وہ بہت مایوس تھی. سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے نذرانے تیار کر رہے تھے. تم کو صبح ایسے قربانی دینا ہے, دیکھو تم کو ایسے قربانی دینا ہے, دیکھو پانی کے پاس نہیں جانا, دیکھو آقا پر سے نچھاور ہونا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جانتے ہیں جناب کلثوم زوردار رو رہی تھی, اے پروردگار عالم مجھے تا عمر کوئی شکوہ نہیں رہا, اے پروردگار عالم تو نے مجھے اولاد نہیں دی, میں نے لب پر ایک اف بھی نہیں کیا, مگر آج کمی محسوس ہو رہی ہے. سب لوگ تو آقا پر سے اپنا فدیہ دے رہے ہیں, اے ہمارے الہ ارے تو ہی بتا دے, ارے بتا دے میں کیا دوں میں اپنے بھائی سے کیا نچھاور کروں. اتنے میں مولا عباس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں آپ پریشان نہیں ہوئیے, کل کا فدیہ نذرانہ قربانی آپ کی طرف سے میں دوں گا. اور پھر تمام تیاریوں کے بعد وہ صبح بھی آئی, کہا اکبر ارے اذان دو, اللہ اکبر. جیسے ہی کہا شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا نے سب کو آواز دی, اے رقیہ, اور سب کو آواز دی, اے اماں فضا, سب کو یہاں بلا لیے. اکبر اذان دے رہے ہیں اور کہا بھیا کو بلائیے. اے بھیا اکبر سے کہو ذرا بلند آواز میں اذان دے تاکہ ہم لوگ سب سن سکے. تو مولا نے کہا, جناب علی اکبر علیہ السلام نے پورا زور لگایا, سوچا ہوگا دل سے کہ پھر تو ایسی اذان دوں گا, اے بابا جو آپ کی بہنیں بھی سن سکے اور میری بیمار بہن بھی جو مدینے میں میرے انتظار میں ہے وہ بھی سن سکے. وہ اذان ہوئی اور تمام عزیز اور اقربا انصار سب جب شہادت ہوتی رہی, یک کے بعد دیگرے جناب علی اکبر کا وقت آیا اور وہ بھی شہادت. میں نے پچھلی مجلس میں اس تاریخ میں پڑھی, جناب علی اکبر کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی, اور نہ محمد کی شہادت چاہے بچہ ہو, کسی کی شہادت معمولی شہادت نہیں تھی. مگر یہاں ایک بات کہ جب امام حسن علیہ السلام کا یتیم قاسم
جب شہادت انہی نے پائی ہے اور اس کے بعد گھوڑوں کے سموں سے جو لاشا پامال ہوا، اب جو آقا حسین علیہ السلام گئے دیکھ رہے ہیں قاسم کا لاشا بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، اے قاسم ارے بلا رہا ہوں کچھ تو بولو کہاں ہو، اے قاسم مجھے دکھائی نہیں دے رہا تم کہاں ہو، سنائی نہیں دیا، ملے نہیں، تو تھوڑا سا بلندی پہ جا کے آواز دی، اے قاسم ارے وقت کا امام تمہیں آواز دے رہا ہے، کچھ تو بولو، منہ تو کھولو کہاں ہو، بس یہ جو کہنا تھا تو میدان سے ایک ایک ٹکڑا ادھر سے ادھر سے لبیک یا حسین لبیک یا حسین، پامال قاسم کا ٹکڑا جو گیا تھا میدان میں مگر تقسیم ہو گیا تھا، قاسم حسن کا یتیم، اور ادھر شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام کی، جس کے کل انشاءاللہ آپ اعمال کریں گے، چاہا آسمان کی طرف اچھال دے، پھر ندائے قدرت آئی، آسمان سے ندا آئی، ارے یہ اگر یہ خون ناحق ہماری طرف آیا تو کبھی بھی پانی نہ برسے گا، اب کرتا تو کیا کرتا، امام مظلوم، آقا مظلوم حسین کرتے تو کیا کرتے، اس خون کو لے کے چہرے پر من لیا اور کہتے ہیں انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، آزاداران امام، وہ وقت بھی آیا جب آقا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، شانہ بشانہ رہنے والی بہن یہی کہتی رہی مت مارو، ارے سید کو قبلہ رخ جو لٹا لوں تو ذبح کر، ارے بھائی سے کچھ بات کر لوں تو ذبح کر، ارے خیمے میں جالوں تو ذبح کر، ظالموں نے ایک نہ سنی ایک نہ سنی، اور وہی ہوا کہ شہادت حسین ہوا، ایک کالے برقع والی بیوی چکر کاٹتی رہی، ارے نہر فرات، ارے میرا بچہ بے گناہ ہے، اے نہر القبا میرا بچہ بے گناہ ہے، ارے میں نے چکی پیس پیس کے پالا، فریاد از غریبیوں بے یار یہ حسین، نالہائے دم بدم ازار یہ حسین، اے فلک وہ ابتدائی انتہائی اہل بیت، پروردگار عالم یہ ادنا سی خلیل سی میری خدمت لبیک یا حسین لبیک یا حسین